اور آخرت کی محبت کے بعد دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر، میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو، کیونکہ اتنا ضروری سوال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب امیر المومنین تھے تو ان کے پاس طائف سے ایک ڈیلیگیشن آیا۔ طائف کا جو ڈیلیگیشن تھا، وہ طائف جو ہے نا وہ بعد میں مسلمان ہوا تھا، وہ پتہ ہی ہوگا غزوہ طائف نبی علیہ السلام نے خود کیا تھا۔ طائف جب کا پورا جب علاقہ مسلمان ہو گیا تو ان کا ڈیلیگیشن جب آیا تو ان کے ڈیلیگیشن سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی پوچھیں۔ تو ابوبکر صدیق نے ایک تیر نکالا۔ اب عرب کی ایک خاص ٹریڈیشن تھا، تیر جو ہے نا جو بنانے والا تھا نا وہ ایک خاص طریقے سے اپنا سگنیچر اس تیر کے اندر فٹ کرتا ہوں، تو پتہ چلتا تھا کہ یہ تیر میں نے بنایا۔ تو ابو بکر نے وہ تیر نکالا اور کہا کہ یہ آپ میں سے کسی نے یہ تیر بنایا پھر تو مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کس نے بنایا؟ تو اس ڈیلیگیشن میں ایک بندہ تھا، کہتے جی یہ تو میں نے بنایا تھی، کیونکہ اس میں میرا سگنیچر بھی ہے، اور یہ جو بناتا تھا وہی چلاتا تھا تیر، ظاہر ہے اس وقت کوئی فیکٹریاں تو نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری آپ سے لڑائی ہوئی تھی نا تب آپ نے یہ تیر چلایا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں اس وقت تحصیل پہ تھا، میں نے یہ تیر چلایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ اس تیر سے میرا بیٹا شہید ہوا تھا۔ تو وہ بندہ ایک دم چونک گیا کہ آپ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تو ابوبکر صدیق نے کیا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھے اور اس کو گلے لگایا اور اس کو پھر حدیث سنائی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں دو بندوں کی جو محبت ہے نا اس کے قریب کوئی اور محبت نہیں ہے، اور وہ محبت کیا ہے کہ وہ بندہ جس کو قتل کیا گیا ہو اللہ کی راہ، ٹھیک ہے، اور وہ جنت میں پہنچ جائے، اور جس نے قتل کیا وہ بعد میں وہ مسلمان ہو کے جنت میں پہنچ جائے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں، ایک دوسرے سے اتنی محبت کریں گے کہ یہی وجہ سے میں جنت میں پہنچا۔ تو اس کو جب انہوں نے گلے لگایا تو لوگ حیران ہوئے کہ یار اس کا بیٹا، دیکھو میں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا، اور یہ جنت کی کانسیپٹ کتنے کلیئر الحمدللہ ان کے، کہ یہ اس چیز کی بیس کے اوپر مجھ سے نفرت کرنے کے بجائے محبت کر رہا ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو گارنٹی جنت میں پہنچایا۔ سو اب آپ اس آیت کو، آپ اس ابو بکر کے اس واقعے کے بعد اس آیت کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو ہمیں تب پتہ چلے گا کہ دیکھنا کیسے قرآن پاک، ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو اور اپنے گھروں کو، اپنی گاڑیوں کو دیکھ کے آیت کو دیکھ رہے ہیں، اپنی جاب کے اوپر نوکری نکالتے ہیں قرآن پاک کھول کے ڈیری ہو جاتی کہ یا میرے پہ تو میرے سے زیادہ بوجھ آ گیا۔ سو دنیا جو نبی علیہ السلام کو جو دنیا نظر آتی تھی، جو صحابہ کو دنیا نظر آتی تھی نا، نبی تو چلے نبی ہوتے ہیں، صحابہ کو جو دنیا نظر آتی ہے وہ دنیا ہی کوئی اور تھی۔ ہم تو کسی اور دنیا کو دنیا دیکھتے ہیں، صحابہ کو تو جنت اتنی خوبصورت نظر نہیں آتی تھی جتنی ہمیں دنیا خوبصورت نظر آتی ہے۔ تو اس لیے تو ایسے ہوگا پھر قرآن پاک پھر سائیڈ افیکٹس ہی دے گا ہمیں، ریئیکشنز تو آئیں گے پھر ہمیں۔ سو یہ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ بوجھ کسی نفس پہ تو وہ کوئی اور بوجھ ہے، ہم جس کو بوجھ کہتے ہیں وہ کوئی اور ہی بوجھ۔ وہ تبلیغ کی مولانا الیاس ہے نا، وہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے لکھا کہ لوگ اللہ کی راہ پہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہاں مر جاؤ گے، مگر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر ہی جاؤ گے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرو گے نا اپنے ساتھ۔ تو مرنا تو تم نے ویسے بھی ہے، یا تو اسپتالوں میں مرو گے یا پھر اللہ کی راہ میں مرو گے، تو یہ چوائس تمہاری ہو کہ کس طریقے کی موت چاہیے تمہیں۔ موت تمہیں چاہے وہ دہری ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ولی اللہ ہو، چاہے وہ ابو جہل ہو، موت کو اوپر اللہ پہ بلیف ہونا، موت پہ بلیف سب کرتے۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو کہ جب آپ مرے تو فوراً بعد جو آپ کے ساتھ واقعہ ہونا اس کی تیاری کی ہو۔ آپ مرنے سے فوراً پہلے کی جتنی تیاری ہے نا وہ عقارت رہ جانی، چاہے وہ آپ بل گیٹس ہیں، چاہے وہ آپ ایک غریب سے ایسے مزدور ہیں جو دن کا بھی نان کا پورا نہیں کر سکتے، تو وہ سارا کچھ تو ایک جگہ پہ آ کے یونیفارم ہو جاتا ہے، ایک ایسی وادی جس میں سب نے پہنچ جانا ہے، اور سب ایک دوسرے سے کہیں گے یار تمہارے ابھی مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری غربت کا بھی کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوا۔ سو وہ وادی ہے موت کے بعد کی، جہاں پہ ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ سو اٹس سم تھنگ وچ یو بیٹر انڈرسٹینڈ کہ جب اللہ تعالیٰ یہ آیت بتا رہے ہیں تو فلسفہ کہاں سے ہم نے پکڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو اپنی کس سائیکالوجی میں فٹ کرنا ہے۔ دنیا کی لذتوں کی سائیکالوجی میں تو عام سے مطلب بچوں کے گریڈ کم آنے کے اوپر ماں باپ جو ہے نا وہ ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ سو یہ تو اب اپنے تھریش ہولڈ نا، دنیا کی محبت تو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی آپ کو۔
السلام علیکم، جسم فضل عمران۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا ایک ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے، انصاف کے لیے نہیں بنائی، ٹیسٹ کے لیے بنائی ہوتی ہے۔ اور انصاف کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا دن بنایا ہوتا ہے کہ جس میں ایک اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کریں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کریں گے تو وہ بھی سب کے سامنے آیا ہو جائے گا، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے۔ مگر ہمارا ایک جو کنسیپٹ آف ہمارے پر کوئی بھی مشکلات آتی ہیں، کوئی بھی آبسٹیکلز آتی ہیں، تو ہم اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ وائی می۔ ہمارا جو یہ وائی می کا فیکٹر ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہوا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا جو نقصان ایک مسلمان کو ہوا ہے وہ نبی علیہ السلام کا وصال ہے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو پونڈر کریں تو کون سی ایسی مشکلات ہیں، کون سے ایسے دکھ ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے فیس نہیں کیے ہیں۔ ہر وہ دکھ جو ایک انسانی سطح کے اوپر انبیئریبل ہوتا ہے، ایک مسلمان کی، ایک انسان کی بیس ہل جائے، وہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فیس کیے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر کوئی بھی چھوٹی موٹی مشکلات آئیں تو آپ اس کو بیئر نہ کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ اتنا میکینزم رکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ٹیکل کر سکو، آپ اس چیز کو فیس کر سکو، تبھی تو کروڑوں کی آبادی میں آپ کے اوپر وہ مشکلات آ رہی ہوتی ہیں۔ مگر ہم اللہ سے یہ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے ہی کیوں یہ ساری چیزوں کے لیے بنایا ہوا ہے، یا پھر مجھے یہ ساری چیزیں کیوں فیس کیا آ رہی ہیں۔ ایک یہ بھی کنسیپٹ ہو سکتا ہے کہ جب آپ عالم ارواح میں تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نے خود آپ نے یہ کمٹمنٹ لی تھی، خود آپ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ یہ میں ساری چیزوں کو خود فیس کروں گا، خود ساری چیزوں کو ڈیل کرتے ہوئے آپ کے پاس آؤں گا، میں اس نہج کو آؤں گا کہ جو فرشتوں نے جس وجہ سے ہمیں سجدہ کیا تھا۔ تو یہ ایسے معاملات جو ہیں وہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتے ہیں، اور ان کو ڈائجسٹ کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو کس طرح چینلائز کرتے ہو، آپ اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہو۔